میرے ایک جاننے والے کی ہمسایہ میں ایک فیملی تھی جس میں 2 بیٹیاں اور ایک ان کے والد تھے۔ والدہ پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کے بعد والد جلد از جلد چھوٹی بیٹی فاطمہ کا فرض بھی پورا کر دینا چاہتے تھے، لہٰذا اپنی بہن کے بیٹے سے نکاح کر دیا جو کہ پاکستان سے باہر کمانے گیا ہوا تھا۔ رخصتی کچھ وقت کے بعد رکھتی گئی تھی کیونکہ فاطمہ تب صرف 17 سال کی معصوم بچی تھی۔ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے، ابھی بچی کا نکاح کیا ہی تھا کہ کچھ دن بعد والد بھی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ والدہ کا پیار بھی نہ پا سکی اور اب والد بھی وفات پا گئے۔ فاطمہ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ بھولی اور معصوم بھی اتنی تھی کہ اس کی صرف ایک دوست اس کی کزن تھی، لہٰذا کچھ مہینے فاطمہ کو اپنے گھر رکھنے کے بعد اس کی بہن اور بہنوئی نے پھوپھو سے رخصتی کی بات کی۔ لڑکے کو بلوایا گیا اور رخصتی کر دی گئی۔ فاطمہ بہت خوش تھی کہ پھوپھو کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ بچپن سے پھوپھو نے بہت پیار دیا تھا، لیکن بچی کیا جانتی تھی کہ رشتہ داروں کا پیار تب تک ہی زندہ رہتا ہے جب تک آپ کے والدین سلامت ہوں۔ والدین کی وفات کے ساتھ رشتہ داروں کی ہمدردیوں کا بھی جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ لڑکا 1 ہفتے بعد واپس چلا گیا اور وہاں سے جا کر طلاق کے کاغذات بھیج دیے اور ماں کو بتایا کہ میں نے آپ کو بنا بتائے یہاں شادی کر لی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ اب ماں نے اپنی تربیت چھپائی، بیٹی کی اس غلطی پر پردہ ڈال دیا اور فاطمہ کو خود کا نہ بتایا۔ اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ شاید تنگ آ کر خود ہی طلاق کا مطالبہ کر ڈالے اور ہم خاندان میں بدنامی سے بچ جائیں۔ آخر جب ہر طرح سے ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا تو ایک دن تنگ آ کر خود ہی اس کی پھوپھو نے وہ خط فاطمہ کو دکھا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ فاطمہ اپنی بہن کے گھر رہنے آ گئی اور جاتی بھی کہاں، وہ تر و تازہ چہرہ مرجھا گیا تھا صرف ایک لفظ طلاق سے۔ کچھ عرصہ گزرا نہیں تھا کہ بہن کے سسرالیوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی بہن کا جینا حرام کر دیا کہ اسے اپنے گھر بھیجو یا کہیں اور اس کی شادی کرو، ہم پر بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ فاطمہ کو بھی مختلف طریقوں سے ذہنی اذیت دینے لگے۔ بڑی بہن کے سسرال والے فاطمہ سے اپنے دوسرے بیٹے کی شادی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس معصوم پر طلاق کا دھبا جو لگ گیا تھا، اور ہمارا معاشرہ عمریں اور کردار کب دیکھتا ہے، بس یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کنواری ہے یا نہیں۔ آخر تنگ آ کر ایک رات فاطمہ گھر سے بھاگ گئی۔ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ 2 سال بعد بہنوئی کا کسی کام سے عیدی سینٹر جانا ہوا تو فاطمہ وہاں نظر آئی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا اور اپنی عمر سے 20 سال کی لگ رہی تھی۔ خدا جانے 2 سال میں کہاں کہاں دھکے کھا کر عیدی سینٹر پہنچی۔ ایک معصوم شریف نیک کردار بچی کی ساری زندگی صرف اس وجہ سے اجڑ گئی کہ ایک تو اس کے ماں باپ زندہ نہ تھے، دوسرا اس کو طلاق ہو چکی تھی۔ یہ جو لوگ طلاق یافتہ عورتوں کو اپنانے سے بھاگتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ صرف عورت کے جسم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے کردار سے نہیں۔